السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین۔ پارہ نمبر 8 سورۃ الاعراف آیت نمبر 20۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے لیے وسوسہ ڈالا تاکہ وہ ان دونوں کے لیے ظاہر کر دے ان دونوں کی شرمگاہوں سے جو کچھ ان سے چھپایا گیا تھا، اور اس نے کہا تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے نہیں روکا مگر اس لیے کہ کہیں تم دونوں فرشتے بن جاؤ یا ہمیشہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ اس آیت کی تفسیر میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما۔ سورۃ الاعراف کے دوسرے رکوع میں قصہ آدم اور ابلیس قرآن حکیم میں دوسری مرتبہ بیان ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے یہ سورۃ البقرہ میں اس کے چوتھے رکوع میں آ چکا ہے۔ البتہ آپ دیکھیں گے کہ اگرچہ یہ قصہ جو ہے قرآن مجید میں 7 مرتبہ آیا ہے، 6 مرتبہ مکی صورتوں میں اور 1 مرتبہ مدنی صورت میں، لیکن یہ کہ ہر جگہ کوئی نہ کوئی بات نہیں ہے، اس لیے کہ جس دور سے بھی یہ تحریک جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی گزر رہی تھی، اس دور کے حوالے سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہر جگہ پر آپ کو مزید نمایاں ملیں گی۔ اب بس اس رکوع کے شروع میں ہمیں وہ عظیم آیت ملی ہے کہ جس میں جمع کا صیغہ اختیار کیا گیا ہے۔ اس کے بارے میں اب دوسری بات جو آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ شیطان نے ورگلایا حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا علیہ السلام کو۔ جس درخت کا پھل کھانے سے اللہ رب العالمین نے انہیں روک دیا تھا، کسی طریقے سے ورگلا کر انہیں اس درخت کے پھل کھانے پر آمادہ کر لیا۔ اس کے لیے لفظ آیا ہے وسوسہ۔ پھر اسی طرح اصل میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ چیزیں اس طریقے سے ہو رہی تھی جیسے ہم ایک دوسرے کے سامنے کھڑے باتیں کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو پہچان رہے ہیں، لیکن حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے بھی دلوں میں وسوسہ ہی ابلیس نے ڈالا۔ ابلیس جو ہے وہ جنات میں سے تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے اس وقت وہ انویزیبل تھا، لہٰذا نفس جو آیا ہے ان کے دلوں میں ڈالا۔ یہاں خاص طور پر ایک بات آ رہی ہے، اس کو ہم متشابہات ہی میں شمار کریں گے، جہاں ایک خاص اثر ظاہر کیا جا رہا ہے۔ درخت کا اس کا پھل کھانے کا ایک نتیجہ برآمد ہوا، وہ یہ ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام پر ان کی شرمگاہیں جو ہیں وہ نمایاں ہو گئی، یا تو ایسا ہوا کہ پہلے انہیں شعور نہیں تھا اور بعد میں شعور پیدا ہو گیا، انہیں کوئی خاص لباس جنت کا اللہ رب العالمین نے عطا کیا ہوا تھا، وہ لباس اتر گیا، اور اس نے یہ وسوسہ اندازی کی کہ نہیں روکا آپ دونوں کو آپ کے رب نے اس درخت سے مگر یہ کہ کہیں آپ فرشتے نہ بن جائیں، فرشتوں میں سے نہ ہو جائیں، کہ آپ ہمیشہ ہمیشہ رہیں اور آپ کو موت طاری نہ ہو۔ شیطان نے اس طریقے سے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا، اس لیے اللہ رب العالمین تم دونوں کو روک رہے ہیں اس درخت کے قریب جانے سے، اس درخت کے پاس جانے سے۔ اس طریقے سے شیطان نے، ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کا سچا فہم نصیب فرمائے اور ہمیں شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہمیں دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔